چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات کوشش کرتے ہیں کہ قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا اپنے ساتھ یا اپنے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ یا گھر میں سے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق اگر نہیں مل پا رہے یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے یا رزق میں برکت نہیں ہے یا آمدنی میں برکت نہیں ہے یا جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں تو بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے، اور کہیں کسی کام کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس حوالے سے کسی بھی حوالے سے اللہ نہ کرے پریشانی کا سامنا ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو اس کے لیے بھی بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیان کر دیے جائیں گے. نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے کر کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آئیے درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں. مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ درود پاک اتنا پیارا عمل ہے جہاں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح جہاں آخرت کی برکتیں ملتی ہیں، وہیں دنیا میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ دنیاوی فوائد یوں حاصل ہوتے ہیں کہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں. تو ہم درود پاک کو بھی اپنے معمولات میں شامل کریں. دن کا کچھ نہ کچھ وقت ہم ایک خاص مخصوص کر لیں کہ اس وقت میں نے درود پاک پڑھنا ہے. کم از کم 313 مرتبہ تو ہم درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. اور پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی برکتیں ملتی ہیں کہ ذہنی قلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ درود پاک کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہم دیگر مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اوراد پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اگر کسی خاص مسئلے کا اگر ہمیں روحانی علاج نہیں آتا یا وہ وظیفہ یاد نہیں ہے، وہ دعا یاد نہیں ہے، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. درود پاک پڑھیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل.
تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل درود پاک ہم ضرور پڑھیں گے تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، آئیے حسب حال کچھ نیتیں بڑھا لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ہمارا بڑھ جائے، آپ اور ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اولاً یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے، جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں گے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان آپ فرماتے ہیں نا کہ قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل معلوم ہوں گے اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک و جائز کام سے قبل مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ دام حسین ہے، میں سہیوال سے ہوں، میری والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ میرے کاروبار میں برکت نہیں رہتی، یہ مجھے پلیز بتا دیں۔ پیسے آتے ہیں لیکن جمع نہیں ہوتے۔ کاروبار میں برکت نہیں اور پیسے جمع نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں آپ کے برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد کاشف والدہ کا نام اشرف الدین، مجھے بخار رہتا ہے، استخارہ کر دیں پلیز۔ بخار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کاشف بھائی، بخار یہ تو وہ مبارک مرض ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف لینے حاضر ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں برکتیں لینے، شرف لینے حاضر ہوا کرتا تھا۔ حاضری کی سعادت ملا کرتی تھی اس مرض کو۔ یعنی بخار کے بارے میں تو آتا ہے کہ بخار یہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر عطا فرمائے، ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا ہے، اور یہ ذہن بھی بنائیں کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ باقی روحانی علاج کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد حنیف ہے، کلکتہ سے بات کر رہا ہوں۔ گھر میں بچے جو ہیں وہ پڑھتے نہیں۔ بچے پڑھتے نہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، کیونکہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ بچے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی سے بھاگتے ہیں، روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے جب وقت ہوتا ہے جانے کا تو اس وقت پتہ نہیں کیا ہو جاتا کہ عجیب سی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے اور وہ پڑھائی کی طرف جا نہیں پاتے۔ تو کون سا ایسا وظیفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر وہ پڑھ کر دم کر دیا جائے یا پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے تو بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی زبردست روحانی علاج ہے، ہمارے ان اسلامی بھائی نے معلوم کیا، تو چلیں انہی کے توسل سے آپ کو بھی پتہ چلے گا، کہیں جائیے گا نہیں، سلسلے میں شامل رہیے گا، بچوں کا پڑھائی میں دل لگ جائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل بہت ہی شاندار روحانی علاج آپ کو بتائیں گے، اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ بھی رکھ لیجئے گا، تحریر فرما لیجئے گا، نوٹ کیجئے گا، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں کو بھی بتائیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کیا ہے روحانی علاج، چند ایک کال لینے کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری امی ہے وہ بیمار رہتی ہے، میری امی کا نام ہے لطیفہ، ماں کا نام ہے امیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمت رکھیں، خوب خدمت کریں والدہ کی اور خوب دعائیں لیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی، اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے، سعادت مندوں کا یہ حصہ ہے والدین کی خدمت کرنا، کوئی کوتاہی نہ ہونے دیجیے گا۔ باقی آپ ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، اور استخارہ کرنے کے بعد آپ کی والدہ کے لیے پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے کا وقت ہوا ہے، استخارے کیے جائیں گے، اور اس دوران مدنی چینل کے ناظرین آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے۔ ساہیوال سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ایک تو کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ جمع نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایسا ہے وظیفہ کہ پیسہ رک جائے اور جیب میں رکا رہے، برکت رہے؟
تو چلیں برکت کے حوالے سے اصل میں تعلق ہوتا ہے برکت سے، برکت سے ہوگی تو انشاءاللہ پیسہ رکے گا اچھا پیسے سے تعلق نہیں نہیں، اس سے برکت سے تعلق ہے کہ برکت اس میں سے برکت تعلق ہو جائے جی اور برکت ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے ان کا یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح تو جی ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، جی اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے پیسوں میں برکت ہو جائے اور ان کے کاروبار میں برکت ہو جائے تو اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اور سعادت مندی کی بات، خوش نصیبی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عز و جل چند ہی لمحوں کے بعد مدنی چینل کی اسکرین پر ہم زیارت کر سکیں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے کی، شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الباری کے الحمدللہ عز و جل اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر ہم زیارت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے کہ جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہے، اور شہزادہ عطار کی بارگاہ میں بھی الحمدللہ عز و جل حاضری کے لیے آئے ہیں۔ دور دراز سے الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائی سفر کر کے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان ملاقات کے مناظر بھی ہم مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کریں گے، اور اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں شہزادہ عطار کو، اور الحمدللہ عز و جل وقت ہوا ہے بیعت کے سلسلے کا، اور الحمدللہ عز و جل شہزادہ عطار اس وقت عاشقان رسول کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان مبارک لمحات میں شامل ہوتے ہیں۔ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل بیعت کا سلسلہ جاری تھا، اور شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الباری بیعت فرما رہے تھے،
اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما رہے تھے عاشقان رسول کو۔ الحمدللہ عز و جل ملاقات کے مناظر بھی وقتاً فوقتاً ملاحظہ کرتے رہیں گے اور زیارت بھی کرتے رہیں گے بزرگوں کی، اور ساتھ ساتھ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ بھی جاری رہے گا۔ آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، تو کالز بھی کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بات چل رہی تھی روحانی علاج کے حوالے سے، آپ روحانی علاج ارشاد فرما رہے تھے کاروبار میں برکت کا، تو رزق میں برکت ہو جائے، کاروبار میں برکت رہے، پیسہ رکا رہے نا، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 786 بار بعد نماز جمعہ لکھ لیجئے۔ اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا، لکھ کر صرف رکھ لیں اپنے پاس؟ یہ لکھ کر رکھ لیں اسے۔ لکھنا کتنی مرتبہ؟ 786 بار۔ 786 مرتبہ یا اللہ یا اللہ صرف؟ جی ہاں، یہ تو لکھ لیجیے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین پتہ چلا، تو آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور لٹکا بھی سکتے ہیں دکان میں۔ جی ہاں، جیسے انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ دکان یا کاروبار کی جگہ، دکان ہے یا کاروبار کی ان کی جو بھی جگہ ہے صحیح، تو اس جگہ بھی رکھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ مال و دولت میں جو ہے وہ برکت رہے گی۔ اور باقی دوسرا یہ کہ صدقہ بھی وقتاً فوقتاً نکالتے رہیں ہم، اور زکوٰۃ اگر فرض ہیں تو زکوٰۃ بھی ہم نکالتے رہیں، کہ صدقہ دینے سے اور زکوٰۃ دینے سے الحمدللہ عز و جل مال میں برکت رہتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ باقی جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ہمارے کاشف بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ بخار ان کو ہو چکا ہے، تو بخار سے حفاظت کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے بخار کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ یا غفورو، صحیح، یا غفورو یا غفورو کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات پائیں گے۔ یا غفور، یا غفور، ماشاءاللہ اس پر بھی آپ عمل کیجئے، کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ فرما لیجئے، اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، تو اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہے، یہ رسالے کی بھی آپ زیارت کر لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ طلب فرما سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے، اسی میں سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو گھروں میں ہوتا ہے بعض اوقات بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، اترتا نہیں ہے بخار ہیں، لیکن بخار نہیں اتر رہا ہوتا، تو آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے اور بخار اتر جائے گا۔ اچھا، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ بچے ان کے پڑھنے نہیں جاتے اور شاید دل نہیں لگتا ہوگا پڑھائی میں، بچے پڑھنے سے جی چراتے ہوں گے، پڑھنے میں تو بچوں کا پڑھائی میں دل لگ جائے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں اور وظیفہ کوئی۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان، صحیح، 101 بار یہ بچوں پر پڑھ کر دم کر دیں اور پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل بچوں کا اگر پڑھائی میں جی نہیں لگتا ہے تو جی لگنے لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بچے خود پڑھ لیں یا اگر بچے سمجھدار ہیں اور قرآن پاک ناظرہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے کسی قاری صاحب سے اور مخارج اچھے ہیں، تو بچے چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہ کرے تو پھر گھر والے، ان کے والدین فکر مند ہوتے ہیں بچوں کی پڑھائی میں دل لگ جائے اور بچے جو ہے نا وہ پڑھنے لگ جائیں، تو وہ خود یہ عمل کر کے انہیں
دے دیں تو والدین بالخصوص توجہ فرمائیں کہ یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان صرف اتنا پڑھنا ہے. اول و آخر درود پاک پڑھ لیں, درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلائیں. اچھا, پلانے کا بھی کوئی وقت مخصوص ہے کہ اس وقت میں پلانا ہے پانی, یا کسی بھی وقت پلا دیا جائے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جب بچوں کو پیاس لگے تو پلا دیں, اسی سے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ حاصل ہوں گی اور بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور اگر بڑوں کے ساتھ معاملہ ہو تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, بالکل بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا چلیں, یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے جس کا نام ہے فرعون کا خواب. تو اس کے آخری صفحے پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. تو یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں, اور اس میں سے یہ آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, استخارے کے حوالے سے بھی کالز تھیں. یہ رسالے کی بھی آپ ماشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر زیارت کر لیجئے. فرعون کا خواب یہ بھی ماشاءاللہ مختلف زبانوں میں مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے آخری صفحے پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے بچوں کا پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے. اچھا, استخارے کے حوالے سے بھی کالز تھیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی, آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی بیمار رہتی ہیں, تو استخارہ بھی کر دیجیے اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے. دیکھیں, آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. بہتری ہے الحمدللہ, بیماری کا اشارہ ہے, وقتی طور پر ہے آزمائش. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمانے والا ہے. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. آپ کی والدہ اگر خود پڑھ سکتی ہوں تو وہ خود پڑھ لیں, نہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر, وظیفہ کیا ہے, یا مؤمنو 115 مرتبہ, یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے. یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں. یہ دم کیا ہوا پانی آپ والدہ کو پلائیں, انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. کیسی ہی ان کی بیماری کیوں نہ ہو, انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی. مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے, آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں, فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. آپ استعمال کیجیے والدہ کے لیے, انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی اور والدہ بہت جلد آپ کی صحت یاب ہو جائیں گی. ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میں ایک روحانی علاج جاننا چاہ رہا تھا کہ جب کوئی بھی چیز یاد کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی وقت لگتا ہے, اتنی جلدی کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی, اور یادداشت کم ہو تو اس کے لیے ہمیں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ وظیفہ بھی کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ نے فرمایا نا کہ کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے, تو وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہم بتائیں گے, روحانی علاج آپ کو بتائیں گے, لیکن عملی علاج بھی ہے اس کا, وہ آپ نے خود کرنا ہوگا. اب بقول آپ کے کہ وقت بہت زیادہ لگتا ہے, تو اب ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ میری توجہ کتنی ہوتی ہے نا. اب وظیفہ پڑھیں اور جب جو چیز ہم یاد کر رہے ہیں, جس چیز کو یاد کرنا ہے سبق کو, تو اس یاد کرتے وقت ہی ہماری توجہ نہ ہو تو پھر کیسے یاد ہوگا؟ وقت تو ظاہر سی باتیں لگے گا. پھر اسی طرح جس مقام پر بیٹھ کر ہم یاد کر رہے ہیں وہ سبق یا وہ چیز, تو قریب کے ماحول پر بھی ہم نظر کر لیں کہ وہاں کچھ ایسی چیزیں تو نہیں رکھی کہ جو ہماری توجہ ہٹا رہی ہوں یا ہماری توجہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں ہم, تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. تو باقی وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. اور سبق یاد کرتے وقت توجہ کا ہونا, ذہن کا حاضر ہونا, یہ بہت زیادہ ضروری. اور ذہن ہی حاضر نہ ہو تو پھر کیسے یاد ہوگی وہ چیز؟ وظیفہ ہم پڑھتے رہیں, یادداشت تیز ہو جائے, یادداشت تیز ہونے کا وظیفہ پڑھ لیں, مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ لیں, تو ایسی بات ہے اس چیز کو بھی تو پیش نظر رکھنا ضروری ہے نا, کہ جب یاد کرنا ہے تو اس وقت بھی تو ہمارا ذہن حاضر ہو. تو انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے, یادداشت تیز ہو جائے. اس حوالے سے وظیفہ بھی ہے, بہت پیارا وظیفہ ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. اور وہ ہے باداموں والا وظیفہ. ہاں, وہ وظیفہ پڑھ کر باداموں پر دم کیا جاتا ہے, تو آپ نے بادام بھی کھانے ہیں اور وظیفہ بھی پڑھنا ہے. وظیفہ پڑھ کر جب وہ بادام پہ دم کریں گے اور دم کیے ہوئے بادام کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا حافظہ بہت تیز ہو جائے گا اور ذہن کھل جائے گا. اور جو میں نے مدنی پھول عرض کیا ہے آپ کو کہ یاد کرتے وقت توجہ کا ہونا,
یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا، باقی وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری بہن کا نام ہے شمیم اختر، والدہ کا نام ہے سگرابی۔ مسئلہ اس کی بیماری کا ڈپریشن بیماری ہے، رشتے نہیں۔ اچھا، بیماری کا بھی معاملہ ہے اور رشتے کے حوالے سے بھی کہا نا کہ رشتوں میں شاید رکاوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج بھی آپ کی ہمشیرہ کام کرتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد تاج ارشاد ہے اور میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، ارشاد بھائی سے بول رہا ہوں۔ جی میری والدہ کا نام عزیزہ بیگم ہے، کاروباری پریشانیاں ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں چلتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں آپ کے برکتیں عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول دی بتا رہے ہیں کہ جو چیز یاد کرتے ہیں کہ وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اور وظیفہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 41 پر آپ نے قوت حافظہ مضبوط ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ رات کو سوتے وقت یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ کر 3 باداموں پر دم کر لیجئے۔ ایک بادام اسی وقت کھا لیجئے، اور ایک صبح نہار منہ اور ایک دوپہر کے وقت کھائیے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اور ایک اور وہ دعا بھی ہے نا کہ سبق دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے اگر وہ دعا پڑھ لی جائے تو جو یاد ہر کر رہے ہیں، کتاب کے شروع میں دعا لکھی ہوتی ہے۔ ہاں، مکتبۃ المدینہ کی جتنی بھی مطبوعہ الحمدللہ عز و جل کتابیں ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل ہیں، جیسے کہ اب جیسے مدنی پنصورہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے پہلا جو صفحہ ہے اس میں لکھی ہے کتاب پڑھنے کی دعا۔ جب بھی آپ کوئی دینی کتاب پڑھیں، اسلامی سبق پڑھیں، تو اس میں آپ پہلے صفحے پر یہ دیکھیں گے کہ کتاب پڑھنے کی دعا، تو جو چیز آپ یاد کر رہے ہیں، یاد کرنے سے پہلے یا پڑھنے سے پہلے اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو یاد رہے گی۔ تو یہ بھی پڑھ لیا کریں، اور جو آپ کو بتایا گیا باداموں والا عمل کہ رات کو سونے سے پہلے 3 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر 3 باداموں پر آپ دم کر لیں، ایک اسی وقت، ایک صبح اور ایک دوپہر کے وقت آپ کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ آپ کا مضبوط ہوگا، یادداشت آپ کی تیز ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہیں تو اگر ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ حافظہ کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہو پاتا یا توجہ نہیں ہو پاتی، تو آپ یہ روحانی علاج بھی آپ بچوں کے لیے کر سکتے ہیں کہ بادام لے لیں کچھ، اور 3 عدد بادام کی گری پر 3 بار یا ذا الجلال والاکرام اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر باداموں پہ دم کر لیں۔ ایک بادام آپ اسی وقت کھلا دیں بچے کو، ایک صبح نہار منہ اور ایک دوپہر کے وقت، انشاءاللہ عز و جل بچوں کے حافظے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا، شمیم اختر نام بتایا تھا، کہ بیماری کا بھی معاملہ ہے اور رشتوں میں بھی رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ دیکھیں، استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا اشارہ ہے اور رشتے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، آپ کی بہن کی بیماری دور ہو جائے تو یہ وظیفہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، آپ کی ہمشیرہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی اور رشتوں میں رکاوٹ دور ہو جائے۔ تو جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ بعد نماز فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں اور اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو جائے اور خاوند بھی اچھا ملے۔ تو یہ اس کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، مینڈک سوار بچھو، تو یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو اب یہ پڑھیں، آپ کی ہمشیرہ انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ
رکاوٹیں ہیں تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی تعویذات اس طرح دیے جاتے ہیں کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں الحمدللہ دور ہو جاتی ہیں، شادی کے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں اور شادی بھی ہو جاتی ہے۔ تو تعویذات اطاریہ بھی استعمال کریں، جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ملتان شریف سے قول کی تھی ہمارے ارشاد بھائی نے کہ کہا تھا کہ کاروبار نہیں چل پا رہا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام رک جاتا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ دیکھیں، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ یہ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے اور کبھی اپنی نظر لگ جاتی ہے، اپنی سامنے والے کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر ضرور رکھیے گا کہ وہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ کاروبار نہیں چل پا رہا۔ تو ان اسباب کو پھر دور کرنے کی کوشش کریں نا، ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں نا۔ تو وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے ارشاد بھائی، جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، جو بھی اگر دکان ہے تو دکان، آفس ہے آپ کا، یا اگر گودام ہے، تو جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو وہاں کاروبار کی جگہ پر آپ کسی سادے کاغذ پر، ایک سادہ کاغذ آپ لے لیں، اس سادے کاغذ پر 35 بار 35 ٹائمز 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ تو اس پر عمل کیجیے۔ باقی رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نا، سب سے بڑا روحانی علاج ہے، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے، برکتیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کریں گے، لیکن ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مدنی چینل کی اسکرین پر ملاقات کے مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ عاشقان رسول کی الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے کہ جو دور دراز سے الحمدللہ عز و جل سفر کر کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوتی ہے۔ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سے الحمدللہ عز و جل ملاقات کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، دم کرتے ہیں۔ دیکھا ماشاءاللہ اپنے شہزادہ عطار دم بھی فرما رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں، شفقتیں فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل عطا پر عطا فرمائے جا رہے ہیں، تحائف بھی پیش فرما رہے ہیں۔ تو ایک تعداد ہے ماشاءاللہ آتی ہے نا، بڑی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بزرگوں کے قرب میں کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی کبھی حاضر ہوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، ملاقات کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اس طرح کی مدنی بہاریں بھی الحمدللہ عز و جل ہم سنتے رہتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضری دی، یہاں کے دعا کروائی، ملاقات کی سعادت حاصل کی، الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو گئے۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ دور دراز سے ماشاءاللہ سفر کر کے آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، مسائل بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے حل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، ان کی برکتیں ہم عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آل عطار کی حفاظت فرمائے، ان کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز بھی آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے پیروں میں اور کمر پہ بہت ہی الرجی ہو رہی ہے، داد ہو رہے ہیں، یعنی کہ تو اسے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پیروں میں کمر میں الرجی آپ کی ہو گئی ہے تو اس حوالے سے ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، گھریلو علاج میں امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے اس کا ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے، وہ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیجیے۔
انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ الرجی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ صحتیاب ہو جائیں گے، آپ کا مرض دور ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ گھریلو علاج کتاب مدنی مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کرتے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جسم کے کسی حصے پر، چہرے پر الرجی ہو گئی ہے نا، ہاتھوں پر، پیروں پر، کمر پر یا جسم پر الرجی ہو گئی، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ مزید اس کے کچھ مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں جو تعویذات عطاریہ کے بستے سے دیے جاتے ہیں۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجئے اور تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو استعمال فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین اللہم آمین، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، آمین اللہ، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین اللہ، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، آمین اللہ، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، آمین، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، آمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین، یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنے دکھ درد بیان کیے، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، آزمائش دور فرما، آمین، اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ آمین، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور، آمین، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن